یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی۔ اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ بس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا، تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی آزادی عطا فرماتا اور ان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ پس
اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئیں، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا، میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو؟ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے
اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ امور دین میں ہم وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے زہدن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہے انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہے۔ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔
پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہیں۔ اس صورت میں نہ تم خود ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس زرے قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا ناتواں ہو، یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو بھی جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے۔ اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سبھی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ 3 سورہ آل عمران۔ اس سورت میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔ جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیت محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد،
اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دیں تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئیں۔ ایک جماعت یعنی اہل ایمان نے اللہ کی راہ میں دفاعی جنگ کی، اور دوسری کافر تھی یعنی کفار مکہ، جنہوں نے مدینہ کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعت کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ روح گردانی کرنے والے ہی ہیں۔ یہ روح گردانی کی جرت
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے حبیب، یوں عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی دستے قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا، اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے
تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا، مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ درآں حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے، اے مریم، تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ درآں حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں،
اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیرو ہو۔ فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے۔ ہاں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور اے محبوب، وہ وقت یاد کریں
جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا پھر جس نے اس اقرار کے بعد روح گردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اس کی فرما برداری اختیار کی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرمائیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضے میں دینا چاہے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔